اسلام کے ساتھ ہر حال ہر لحظہ ہر لمحہ وابستہ رہنا چاہیے اور خلاف دین بات کرنے والی بڑی سے بڑی شخصیت کی بات کو نظر انداز کر دینا چاہیے۔ اپنے تعصبات کو، اپنے مفادات کو اور اپنی ترجیحات کو تج کر کے ہمیں اسلامی تعلیمات کو ہر آن ہر لحظہ ہر موقع کے اوپر ہر وقت بلند و بالا رکھنا چاہیے۔ عورتوں کے حقوق کے نام کے اوپر بے پردگی، فحاشی، عریانی اور نکاح کی مخالفت کا چلن جو ہے اس کو ایک عرصے سے پروموٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ علماء دین کے مطالبات کے اوپر اور مساجد اور مدارس کے مطالبات کے اوپر کئی مرتبہ انتظامیہ گھٹنے ٹیک دیتی ہے اور اس بات کا فیصلہ سنا دیتی ہے ان پرکٹیوں کو۔ ان فحاشی اور عریانی کے لمبردار خواتین کہنا تو بہت بڑے ظلم کی بات ہے۔ ان بے غیرت اور بے حمیت عورتوں کو ہم میدان عمل کے اندر آنے نہیں دیں گے، لیکن ان تحفظات کو اوور کم کرنے کے لیے بین الاقوامی ایجنڈا حرکت میں آتا ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے کبھی اس بات کے اوپر جو ہے روشنی نہیں ڈالی کہ اس وطن کے اندر کتنے لوگ جو ہیں بھوک کے ساتھ مر رہے ہیں، کبھی اس بات کے اوپر روشنی نہیں ڈالی کہ اس وطن کی جیلوں کے اندر کتنے لوگ بے گناہ قیدی بنے ہوئے ہیں، کبھی اس بات کے اوپر روشنی نہیں ڈالی کتنے لوگ بے گناہ لاپتہ ہو چکے ہیں، کبھی اس بات کے اوپر روشنی نہیں ڈالی کہ سطح غربت سے نیچے کتنے لوگ زندگیوں گزار رہے ہیں، کبھی اس بات کے اوپر روشنی نہیں ڈالی کہ کتنی عورتیں جو ہیں اپنے گھر کے کام اور اپنے گھر کے معاملات کو چلانے کے لیے جسم فروشی کے اوپر مجبور ہیں، کبھی اس بات کے اوپر روشنی نہیں ڈالی کتنے لوگ جو ہیں وہ غربت کی وجہ سے ڈپریشن کا اور نفسیاتی عارضوں کا شکار ہو چکے ہیں۔ لیکن ایمنسٹی انٹرنیشنل اس وقت حرکت میں آئی جب عورتوں کے مارچ کو روکنے کی بات کی گئی اور حقوق انسانی کی اس کو بہت بڑی وائلیشن قرار دیا گیا اور حقوق انسانی کی اس کو بہت بڑی جو ہے مخالفت قرار دیا گیا اور کہا گیا عورتوں کے حقوق کا تقاضا یہ ہے ان کو بکواس کرنے کی اجازت دی جائے، ان کو گندے نعرے لگانے کی اجازت دی جائے، ان کو اللہ رسول کی تعلیمات کی تضحیق کرنے کی اجازت دی جائے، ان کو دین قیم کی تحقیر کرنے کی اجازت دی جائے، ان کو بے پردگی، فحاشی اور عریانی کی حمایت میں بینرز اور جھنڈے لہرانے کی اجازت دی جائے۔ کیا حقوق انسانی یہی ہے کہ ہم جنسیت کی حمایت میں نعروں کو لگایا جائے؟ کیا یہی انسانی حقوق کی بات ہے کہ نکاح جیسے مقدس بندھن کا مذاق اڑایا جائے؟ کیا یہی انسانی حقوق کی داستان ہے کہ باپ بھائی بیٹے کے رشتے کا استہزاء کیا جائے؟ عورت مارچ کا ایجنڈا کیا ہے؟ عورت مارچ جو ہے بیٹیوں کو گھر سے بھاگنے کا سبق پڑھاتا ہے۔ عورت مارچ کا ایجنڈا کیا ہے؟ عورت مارچ بیویوں کو خامدوں سے خلا لینے کا سبق پڑھاتا ہے۔ عورت مارچ کا ایجنڈا کیا ہے؟ عورت مارچ جو ہے وہ آپ کی بہنوں کو بھائیوں کے مقابلے کے اوپر کھڑا ہونے اس کا سبق دیتا ہے۔ عورت مارچ کیا ہے؟ عورت ماؤں کو اپنے بچوں کی کفالت سے دستبردار ہونے کا سبق دیتا ہے۔ عورت مارچ کیا ہے؟ عورت مارچ جو ہے وہ چادر کو اتار کے نیچے پھینکنے کا سبق دیتا ہے۔ عورت مارچ کیا ہے؟ دوپٹوں کو اتار کے زمین پہ گرانے کا سبق دیتا ہے۔ عورت مارچ کیا ہے؟ کپڑوں کو مختصر سے مختصر کر کے عورت کو ننگا کرنے کا درس دیتا ہے۔ عورت مارچ کیا ہے؟ عورت کو زناکاری کے راستے کے اوپر چلانے کا سبق دیتا ہے۔ ہم نے یہ وطن گندی عورتوں کے لیے حاصل نہیں کیا، بے حیا اور آبرو باختہ عورتوں کے لیے حاصل نہیں کیا۔ ہم نے یہ وطن اگر حاصل کیا امہات المومنین کی روایات کو آگے بڑھانے کے لیے حاصل کیا، ہم نے یہ وطن اگر حاصل کیا ہدیۃ الکبریٰ کی وفا کے چلن کو آگے بڑھانے کے لیے حاصل کیا، ہم نے یہ وطن اگر حاصل کیا سیدہ عائشہ کی تعلیمات کو اور آپ کی خدمت حدیث کی روایات کو آگے بڑھانے کے لیے حاصل کیا، ہم نے یہ وطن اگر حاصل کیا حضرت فاطمہ الزہرا کی حیا کے چلن کو آگے بڑھانے کے لیے حاصل کیا، اور حضرات گرامی قدر ڈنکے کی چوٹ یہ بات کہہ دینا چاہتے ہیں ان آبرو باختہ عورتوں کو انشاءاللہ کارنر کر کے چھوڑیں گے، دیوار کے ساتھ لگا کے چھوڑیں گے، اور پردے اور نقاب کو انشاءاللہ ان کی عظمت کو انشاءاللہ اسلام آباد کے ایوانوں کے اوپر بھی لہرا کے چھوڑیں گے۔ انشاءاللہ آئندہ اسمبلیوں کے اندر بھی اس قسم کی آبرو باختہ عورتوں کی وکلا عورتوں کو انشاءاللہ داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ویسٹرن ایجنڈا اس کو معاشی امداد کے ساتھ جوڑ کر چاہے خان صاحب ہوں چاہے میاں صاحب ہوں ان کو یہ بات کا لالی پاپ دیا جاتا ہے اگر آپ جو ہیں ٹرانسجینڈر بل کو منظور کریں گے اتنے کروڑ ڈالر آ جائے گا، اگر آپ فلم جوائے لینڈ کو چلائیں گے اتنے کروڑ ڈالر آ جائے گا، اگر آپ اپنے ملک کے اندر عورت معاش کو ہونے دیں گے اتنے لاکھ ڈالر آ جائے گا۔ وہ جو ڈالر کی تماہ ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے ہر طرح کے کاموں کو جناب اس ملک کے اندر جائز قرار دیا جا رہا ہے۔
حضرت علامہ نے بجا طور پہ کہا تھا اے طائر اللہ ہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ انشاءاللہ اس مرکز سے اللہ کے فضل و کرم سے کتاب و سنت کی عملداری والا معاملہ جاری و ساری رہے گا۔ رمضان مبارک کا مہینہ آنے والا ہے، آپ نے اپنی زکوٰۃ و صدقات میں جہاں پر یتامہ فقراء مساکین اور بیواؤں کو یاد رکھنا ہے، وہاں پہ یہ مرکز جو آپ کا اپنا مرکز ہے، جو علامہ شہید کی روایات کا مرکز ہے، جو ائمہ محدثین کی روایات کا ترجمان ہے اور جو ائمہ سلف کی روایات کا ترجمان ہے، اس کے ساتھ بھی آپ نے بھرپور انداز میں مالی معاونت کرنی ہے۔ انشاءاللہ یہ کام کرنے کے لیے تیار ہے اب انشاءاللہ۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی